السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آئے ہو۔ نہ ماننے والا اور نہ چندے والا اور نہ لینے والا، اس پیغام کو سننا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری۔ اور یہ ذمہ داری ہمارے باپ نے ہم پر نہیں لگائی، کسی عالم دین نے ہم پر نہیں لگائی، کسی مفتی نے ہم پر نہیں لگائی، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر لگائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بھائی الحمدللہ ہم سب مسلمان، ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہماری روحوں نے اللہ سے اقرار کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے، آپ کے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگیوں کو گزاریں گے۔ بھائی دنیا میں آئے تو دنیا کی چمک کو دیکھا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی غلاظت کو دیکھا، دنیا کے گٹر کو دیکھا اور دیکھ کر اس کی گندگی کو اپنے دل میں ایسے بسایا، ایسے جتایا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، ہمارے کو ادھر رہ کر جانا ہے، ہماری عیاشی کرنے کی جگہ یہ، جتنی عیاشی کرنی ہے ہمارے کو ادھر کرنی ہے اور آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں کیا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت۔ نعوذ باللہ، کافروں کے ساتھ ساتھ میرے بھائی ہم لوگ اس کو اپنی جنت، اپنی عیاشی کا اڈا، اپنی آرام گاہ ہم لوگ اس کو سمجھ بیٹھے۔ میرے بھائی ہمارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، ہم لوگ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہیں ہے اور اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے نہیں۔ اللہ نے ہمارے کو بھیجا اور اللہ ہم سب کو واپس بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ چاہ رہا ہے، میرا بندہ میرے پاس آ جائے اور مکمل کامیاب ہو کر آ جائے۔ مکمل کامیابی اللہ تعالیٰ نے تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، کسی عہدے میں، کسی ڈگری میں، میری سوچ میں، میری چالاکی میں، میری ذہانت میں، میرے مال میں، میری دکان میں، میرے بنگلے میں، میری گاڑی میں، میرے لالچ میں، میری ہوشیاری میں، میری چالاکی میں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، میرے بھائی کسی چیز میں کامیابی نہیں۔ کامیابی کا جو دار و مدار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے اور مبارک اعمال ہے جو اس کے اوپر زندگی گزار رہا ہے۔ یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے، وہ انسان، وہ شخص کامیاب ہے جو اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے۔ میرے بھائی دنیا میں بھی ناکام ہے، ذلیل ہے، برباد ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم ہم سب پر جو فرض ہوا میرے بھائی وہ نماز۔ اور آج مؤذن بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہاری کامیابی نماز میں، تمہاری کامیابی اللہ کے حکم میں۔ لیکن خدا کی قسم ہمارے بھیجوں میں یہ بات نہیں گھس پا رہی۔ ہم اپنی کامیابی کو مال میں، ملک میں، عہدے میں، ڈگری میں، غلامی کرنے میں، ملازمت کرنے میں، نوٹوں کے اندر، دکانوں کے اندر، دفتر کے اندر، بازاروں کے اندر ہم اپنی کامیابی کو تلاش کر رہے اور اللہ کا حکم آ رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے بھائی ہم سب کی کامیابی اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے میں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جائے۔ ہماری کامیابی صرف اور صرف نماز کے اندر اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے کے اندر، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے اللہ نے ایک سلسلہ جاری کیا۔ 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے دنیا میں معبود فرمایا۔ جتنے بھی نبی آئے سبوں نے ایک ہی بولو کو بولا، ایک ہی بات کی دعوت دی کہ اے لوگوں پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا تھا اللہ تعالیٰ
اس کو کامیاب کیا کرتا تھا، جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کرتا تھا۔ ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ کام کون کرے گا میرے بھائی؟ اس کام کی ذمہ داری کس کے ذمہ؟ یہ کام کس کی ذمہ داری؟ 1,24,000 پیغمبر یہ پیغام لے کر دنیا میں آئے کہ اے لوگوں اللہ کی مانو، اے لوگوں اللہ کو مانو، اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی دین میں، اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی اللہ کے حکم میں۔ اس بات کو بتانے نبی آتے تھے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ کام کس کی ذمہ داری میرے بھائی؟ میرے باپ کی ذمہ داری، میرے باپ کی ذمہ داری دین کو پھیلانا، یا تمہارے باپوں کی ذمہ داری، یا کسی عالم دین کی، یا کسی مفتی کی ذمہ داری؟ نہیں میرے بھائی، ہر وہ بندہ، ہر وہ شخص اس بات کا ذمہ دار، اس ذمہ داری کا ذمہ دار جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو۔ ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں دنیا کمانے نہیں آئے، ہم اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ جس کو اللہ ملے گا اس کو سب کچھ ملے گا، اور جس کو اللہ نہیں ملا اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ آخری بات بول کے بات کو ختم کروں گا میرے بھائی، قبر کے اندر سب سے زیادہ دو چیزوں کے اوپر عذاب ہوگا، ایک جان پوچھ کر نماز چھوڑنے کے اوپر، اور ایک پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے ایک نماز کو جان پوچھ کر چھوڑا 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا، اور جس شخص کی ایک نماز چلی گئی اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے بیوی بچے مال دولت اس سے سب کچھ چھین لیا گیا اور وہ اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اتنا خسارہ ایک نماز چھوڑنے کے اوپر ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی اس اللہ کے پاس لوٹ آؤ، اس اللہ کے حکم کے اوپر آ جاؤ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر آ کر کھڑے ہو جاؤ میرے بھائی، کیونکہ میرے بھائی ہم سب کا ٹھکانہ آخرت ہے، اور ہم سب کا ٹھکانہ وہ قبر کا گھڑا ہے میرے بھائی۔ اس کے علاوہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا صرف ہماری ضرورت ہے، ہمارا آخری مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میرے بھائی اگر کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہوں گا، کیونکہ نہ کوئی عالم ہوں نہ کوئی مفتی ہوں میرے بھائی، سیکھنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے نشوں سے نکال کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی کامیابی پر لا کر کھڑا کر دے میرے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرما دے۔